इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोक दिए। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। तो इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोक दिए हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, किन ग्राउंड्स पर ये इंतखाबात रोके गए हैं और किसकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी? देखिए, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया था उसे मुअत्तल कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आइंदा समाअत जो 16 अगस्त तक जिसे मुलतवी किया गया है, मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को रोक दिया गया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से बैरिस्टर उमर असलम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और इस मौके पर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से खत भी इलेक्शन कमीशन को पेश किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर रिमार्क दिए कि हम इस खत को भी समाअत के साथ मुंसलिक करके सुनेंगे। बैरिस्टर उमर असलम जो चौधरी शुजात की नुमाइंदगी कर रहे थे इस केस में, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि लाहौर में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत कामिल अली आगा ने की। इस इजलास में चौधरी शुजात हुसैन और ताहिर बशीर चीमा को पार्टी ओहदों से हटाया गया। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि यकतरफा तौर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया है। कामिल अली आगा पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी हैं पंजाब के। उन्होंने अपने दलाइल में मजीद ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी सदर हटाने से मुताल्लिक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं भेजा गया और चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा अभी भी पार्टी के ओहदेदार हैं। बैरिस्टर उमर असलम ने अपने दलाइल में मजीद कहा कि पार्टी आइन के आर्टिकल 43 में सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इख्तियारात वाज़े हैं। इस वर्किंग कमेटी के 200 अरकान हैं जिनमें से 50 को पार्टी सदर नामजद करता है। उन्होंने ये भी कहा अपने दलाइल में कि आज तक वर्किंग कमेटी के अरकान का इलेक्शन ही नहीं कराया गया और इजलास में शामिल अरकान वर्किंग कमेटी के रुकन ही नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा अपने इस समाअत में अपने दलाइल के दौरान कि पार्टी सदर इंतकाल या इस्तीफे के बगैर उसे नहीं हटाया जा सका। इस मौके पर बेंच के रुकन जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने कहा कि मतलब पार्टी आइन में सदर को हटाने की कोई शिक ही नहीं है। इस पर बैरिस्टर उमर असलम ने कहा कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास पार्टी सदर को हटाने का इख्तियार नहीं है, सिर्फ इंट्रा पार्टी। तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स दी गई और आगे से रिमार्क्स दिया गया। मौसम, बहुत शुक्रिया आपका। सालिक हुसैन वकला के हमरा इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और जनरल सेक्रेटरी जो है उनको हम रिमूव करते हैं और इलेक्शन कॉल कर देते हैं, तो उसी सिलसिले में यहाँ आए थे जी। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है जी कि उन्होंने फ़िलहाल तो स्टेटस को कर दिया, तो अब इंशाल्लाह हम अपने आर्ग्यूमेंट्स मज़ीद देंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो फाजिल वकील साहब हैं वो थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं इस केस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी हम इलेक्शन कमीशन के पास हाजिर हुए थे। सिंध में दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी आयद। आज से 12 मुहर्रम तक पाबंदी आयद रहेगी। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद की गई। बच्चों, बुजुर्गों और सहाफ़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। मोहम्मद अशरद हमारे साथ मौजूद हैं। अशरद, बताइएगा इस पर अमल दरामद ना करने के हवाले से क्या कार्रवाई होगी? अशरद से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि कराची में दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। आज से 12 मुहर्रम तक ये पाबंदी आयद रहेगी और मुहर्रमुल हराम में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इस पाबंदी को आयद किया गया है, जबकि बच्चों, बुजुर्गों और सहाफ़ियों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। तो सिंध में दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुहर्रमुल हराम की वजह से ये मैयस लिए जा रहे हैं। 12 मुहर्रम तक ये पाबंदी आयद रहेगी और मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इस पाबंदी का निफाज किया गया है। अशद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अशद, बताइएगा 12 मुहर्रम तक ये पाबंदी आयद की गई है, खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखें सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। 6 मुहर्रम हराम से 12 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी जो है वो आयद रहेगी और ये दफा 144 के तहत जो है ये पाबंदी जो है वो आयद की गई है। महकमा दाखिला सिंध ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी जो है वो आयद की गई है, जबकि पाबंदी की सिफारिश IG सिंध की जानिब से की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बच्चे, बुजुर्ग और सहाफ़ियों को जो है वो पाबंदी से इस्तिस्ना होगा, जबकि इस खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है जो भी इलाका SHO है वो इस हवाले से कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरद आपका। तो कराची में दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये मैयर्स लिए जा रहे हैं और बच्चों, बुजुर्गों और सहाफ़ियों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना होगा।
वफाक की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। जब तक वो आज़ादी नहीं मिलेगी, ये जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। तो 3 साल कबल जो एक स्पेसिफिक स्टेटस था कश्मीर का, उसे ख़त्म करके इंडिया ने ये कोशिश की है कि वो कश्मीर को अपने अंदर जो है वो शामिल करे, या उस आज़ादी की जो जदोजहद है उसको ख़त्म करे, जो कि उसका ख्याल ख़ाम है, वो कभी इसमें जो है वो कामयाब नहीं होगा। आज के दिन हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों को अपनी मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मोहतरम जनाब रियाज मज़ारी साहब, सरदार अवैस लगारी साहब, जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज खान साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल साहब, और डेरा गाजी खान के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके पास ऐसे वक्त में हाज़िर हुआ हूँ जबकि इस इलाके में बारिशी सैलाब ने और तूफ़ानी बारिशों ने बहुत तबाही मचाई, और एक मरतबा फिर यहाँ पर जानी और माली नुकसान बेअंदाज हुआ है। और एक अजीब इत्तेफाक है कि आज 5 अगस्त है और 2019 को इसी दिन हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात करके मकबूजा कश्मीर में वो बर्बरियत और जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म किया, और कश्मीरी बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, माँ और बेटियों को जो थोड़ी बहुत आइन में जो उनको हकूक थे उनको भी पामाल कर दिया, और इंसानी हकूक की बेतहाशा खिलाफ वर्जियाँ और कश्मीर की वादी में 70 साल से बहता हुआ मजलूम कश्मीरियों का खून उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया। आज न सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरा आलम इस्लाम कश्मीर के अजीम सपूतों, शहीदों और गाजियों को हम सब सलाम पेश करते हैं, और मोदी हुकूमत के इस गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाते हैं, और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि कश्मीरी भाइयों को हिंदुस्तानी ग़ुलामी से निजात दिलवाएं, और उनकी कुर्बानियों के सदक़े उनको सही मानों में आज़ादी नसीब हो। इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत, मैं और पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम
کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر طرح کے سفارتی، سیاسی اور اخلاقی بھرپور تعاون کا ان کو یقین دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک دن سورج طلوع ہوگا کہ جب کشمیر ضرور ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ میں آج آپ کے پاس نہ صرف جو آپ کے پیارے اس سیلاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کا میں نہ صرف اظہار افسوس کرنے آیا ہوں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ ان کو رب کریم جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ اس آفت کی گھڑی میں وفاقی حکومت اور میں تمام اتحادی پارٹیوں کا منتخب وزیر اعظم اور پنجاب حکومت، ہم سب مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ جب 2010 اور 11 کو جب یہ سارا علاقہ ککڑا والے سے لے کر میاں والی اور چاچڑا شریف تک یہ ایک سمندر بنا ہوا تھا، تو نواز شریف کی قیادت میں وہی آپ کا خادم دن رات آپ کے پاس موجود رہتا تھا۔ چاہے ڈیرہ غازی خان کیوں نہ ہو، مظفر گڑھ ہو، میاں والی ہو، بھکر ہو، رحیم یار خان ہو، کوئی علاقہ چاہے آپ کا جو ضلع ہے جہاں سے مزاری صاحب ہیں راجن پور ہو، کوئی علاقہ چپا چپا میں اور تمام متعلقہ وزراء اور سیکرٹریز دن رات آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ تندور لگتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ چاول میاں سائیں سب کو چاول نہیں کھائے جانتے تھے، سب کو روٹی دو، تو میں تندور لگاتا تھا، موبائل تندور آپ کے پاس۔ مال مویشیوں کے لیے ہم نے یہاں پر جال بچھایا تھا، اور بہنوں، ماؤں اور بزرگوں اور بچوں کے علاج کے لیے ہم نے جگہ جگہ موبائل کیمپس، میڈیکل کیمپس لگائے تھے۔ ادویات کی بھرمار تھی، خیموں اور ہر چیز، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ آپ کی قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے، وہ ہم نے آپ کی قدموں میں نچھاور کیا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر ہم نے نہ صرف جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے معاوضے، نہ صرف آپ کی فصلوں کے لیے جو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں ان کے معاوضے، اور بڑی ایمانداری سے غلطی انسان سے ہوتی ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کو بھی اندازہ لگانے میں غلطی ہوگی، لیکن اخلاص میں اور شفافیت میں کوئی کمی نہیں تھی، اور میرا ایمان تھا کہ حقدار کو اس کے دہلیز پر ان کو وہ رقوم مہیا کی جائیں، کمپنسیشن۔ یہ امدادی رقم کوئی کمپنسیشن نہیں جس کا پیارا چلا جائے اس دنیا سے، اور اس کا جو بچھڑنے والے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں گھر والے، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے پیاروں کو دن رات یاد کرتے ہیں۔ مگر زندگی میں بسر کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، تو یہ اقدامات آپ کی اس وقت بھی، اور آج پھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک آپ کے خادم کے طور پر، آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ میں سے آخری گھرانہ، آخری فرد اور ہم سب مل کے ہم کام کریں گے۔ اس وقت یہ سیاست کا وقت نہیں ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس وقت خدمت کا وقت ہے، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے، آپ کی جو فصلوں کو نقصان پہنچا ان کے معاوضہ دینے کا وقت ہے،
آپ کو کھاد اور بیج دینے کا وقت ہے، آپ کے گھروں کی تعمیر کرنے کا وقت ہے. سیاست بعد میں ہوگی، پہلے یہ خدمت ہوگی. اس لیے یہ طے پا چکا ہے اور آج میں پھر دہرا رہا ہوں، جہاں پر صوبائی حکومت جو آپ کو معاوضہ دے رہی ہے، جن کے پیارے چلے گئے، وہاں پر وفاقی حکومت بھی 10-10 لاکھ روپیہ فی کس ان کو یہ معاوضہ دے رہی ہے. میرا اگر بس چلے تو میں اس سے بھی زیادہ دوں. بہر کیف یہ وسائل کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی جو مجبوریاں اور ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. اسی طریقے سے زخمیوں کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ وہ اپنا وفاق دے گا، صوبائی حکومت اس کے علاوہ دے رہی ہے. اور مکانات کے حوالے سے اور یہ طے ہو چکا کہ کچے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں. جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا، اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا. فصلوں اور دیگر اشیاء کے اوپر ایک سروے مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن وفاق کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ جو سروے ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ مکانات ہیں یا فصلوں کا نقصان ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کے وسائل کو لے بغیر کسی انصاف اور بغیر کسی دلیل کے. تو یہ وہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں یہ فیصلے ہو چکے ہیں. مگر آج میں ابھی پریزنٹیشن لے کے آیا ہوں، جس طرح یہاں پر کہا کہ طیب ڈرین نے یہ میں نے خود بنوائی تھی جب میں آپ کا پنجاب کا خادم تھا اور اس کا بے پناہ فائدہ پہنچا. اسی طریقے سے یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا ہے، احمد خان جناب نوجوان ہمارا جو ساتھی ہے، وائس چیئرمین، بڑا عوام کا خادم ہے، جس طرح ویس لغاری بھی ہے، احمد خان بھی بڑا خادم ہے عوام کا، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو وڈور جو پانی کا چینل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ بنا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت میں بس یہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں. اس لیے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو وسائل جس کی تقسیم ہوتی ہیں، اس معاہدے کے مطابق جو 2010 میں جو ہوا تھا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس میں سے 58% صوبوں کو چلا جاتا ہے. لہٰذا چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے یا باقی صوبے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی بھلائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل استعمال کریں، اور یقیناً کریں گے. وہ باقی جو وفاق کے پاس رہ جاتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں جو 2010 میں تھا، اسی لیے میں اربوں روپے خرچ کرتا تھا تو میں وفاق سے نہیں پوچھتا تھا، کہ میں جانتا تھا کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف کی مجھے ہر وقت تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی. تو اس لیے میں نے کبھی، چاہے یہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کی جو ڈول وے ہے، چاہے وہ خانے وال سے لے کر لودھراں کا جو موٹر وے ہے، اور اس طرح کے بے شمار اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے، یہ وفاق کے ذمہ داری تھی. لیکن میں جانتا تھا کہ وسائل وفاق کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ تقسیم کے معاہدے کے مطابق صوبوں کو اب 58% ملتا ہے، اور وفاق کے پاس جو باقی وسائل بچتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے سود، جو قرضے لیے ہوئے اربوں کھربوں، وہ سود وفاق ادا کرتا ہے. تنخواہیں وفاق کے جو ہیں افسران اور ان کی وفاق ادا کرتا ہے. افواج پاکستان کی تنخواہیں اس میں سے جاتی ہیں. اس کے بعد وفاق کے پاس تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے. لہٰذا جب میں یہاں پر خادم تھا آپ کا، تو چونکہ وسائل بہت تھے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا. یہ سب پنجاب کے وسائل سے بنے ہیں منصوبے، جن کے نام میں نے گنوائے اور جو نہیں گنوائے، حالانکہ یہ وفاق کے منصوبے تھے. لیکن میں نے کہا کہ اب وفاق کے پاس ہے نہیں تو میں ایسے وقت تو نہ ضائع کروں،
اور میں ان سے پوچھتا رہا ہوں دیں جی دیں. جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے آپ کی قدموں میں نشاور کیے. تو انشاءاللہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کو انشاءاللہ میں انشاءاللہ بنا کے دوں گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ صبح پنجاب کا بھی اس میں اپنا ان سے بھی میں درخواست کروں گا. ہمارا ایک مشترکہ یہ چیلنج ہے. انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نپٹیں گے. اور آپ فکر نہ کریں, جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا, ان کا گھر نہیں بن جاتا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے بالکل. پاکستان قائد اعظم. بہت شکریہ. آرمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کاوش. آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ. آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو. پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے. تو آرمی چیف کی پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کاوش. آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ. آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی. پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے. تو آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ ہوا ہے. آرمی چیف کی IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے. بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, بتائے گا کیا گفتگو ہوئی؟ جی, پاکستان کے لیے اچھی خبروں کے دن آ رہے ہیں اور اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بڑی کاوشیں ہیں, قابل ستائش کاوشیں ہیں, جس کی بدولت ابھی جو ریسنٹ رابطہ ہوا ہے سعودی عرب اور UAE حکام کے ساتھ, اس میں IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے معاشی میدان میں بڑی اچھی خبریں بہت جلد متوقع ہیں. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کا IMF میں دستیاب فنڈز ہیں وہ کوٹا بھی پاکستان کو ملنے کا امکان ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ مذاکرات جو ہے یہ بیک اینڈ میں جو چل رہے تھے اس میں بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بہت ہی اہم کردار ہے. اس سے قبل بھی آرمی چیف نے امریکہ سے جو رابطہ کیا تھا IMF پروگرام کے حوالے سے, وہ بھی بڑا قابل ستائش تھا. اور اس کے بعد اب جو اچھی خبریں آنے لگی ہیں اور اس کے بعد روپے پر جو پریشر تھا وہ دباؤ ختم ہوتا نہ صرف دکھائی دے رہا ہے بلکہ جو ڈالر ہے اس کی روپے کے مقابلے میں جو قدر ہے وہ نیچے آ رہی ہے. تو اس میں سعودی عرب کی جانب سے جو ان کا IMF میں کوٹا تھا پاکستان کو دینے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے. سعودی عرب جو ہے وہ IMF میں کوٹا پاکستان کو ملنے سے ہمارا فائنینسنگ گیپ پورا ہو جائے گا اور مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی اضافی سہولت ملنے کا بھی امکان ہے. اور جو یہ تیل کی سہولت ہے یہ 1.2 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2.4 ارب ڈالر ہونے کا امکان ہے. جبکہ چین کی جانب سے بھی ہمارا جو قرضہ ہے اس کو رول اوور کر دیا گیا ہے اور پاکستان کو جو دوست ممالک نے سرمایہ کاری اور فنڈنگ کی فراہمی کا گرین سگنل دے دیا ہے. تو دوست ملکوں سے تقریباً ذرائع جو بتا رہے ہیں 8 ارب ڈالرز کے معاشی پیکج کے مثبت اشارے, تقریباً جو 8 ارب ڈالر کا جو پیکج ہے وہ مل رہا ہے. تو اس میں نہ صرف چین ہے, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر پیش ہیں اس ساری صورتحال میں. لیکن ابھی جو ریسنٹ رابطہ آرمی چیف کا ہوا ہے اس میں سعودی عرب اور UAE حکام سے رابطے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اگلے چند روز میں بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے جو ہے وہ آنے والی ہے. جی عدیل, آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ماہر معاشیات یاور عرفان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک طرف آرمی چیف کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے معاشی میدان میں کے حالات میں بہتری آئے, دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ مثبت اشارے بھی مل رہے ہیں IMF پیکج کو لے کر. کیا سمجھتے ہیں آپ آگے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں؟ جی شکریہ آپ کا مجھے لائن پہ لینے کا. ایکسکیوز می, لیٹ می کریکٹ کہ میں ماہر معاشیات نہیں ہوں, میں آئی ایم دا فارمر پریزیڈنٹ آف لاہور چیمبر. جیسے میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ ہمیشہ سے آرمی چیف کا ایک اچھا پازیٹیو مثبت رول رہا ہے کہ وہ دوست ممالک کے ساتھ اور ڈونر ایجنسیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, بیکاز پاکستان از ون آف دیئر بیسٹ الائز. اور ہمارے ہمسایہ ملک جو UAE اور برادرانہ اسلامک ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے سے اور مثبت ڈائریکشن میں جائے گی معیشت اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ اور نیچے آئے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 1 ویک کس طرح یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا ہے. اور آرمی چیف ہمیشہ سے اپنے ملک پاکستان کے لیے یہ اچھی سروسز دیتے آئے ہیں. اور یہ جو انہوں نے رابطہ کیا ہے یہ کیونکہ ہمارے دونوں اسلامک برادر ملک ہیں,
اور یہ ان کا امپیکٹ آئی ایم ایف پہ بھی آئے گا. آئی ایم ایف کا جو ٹلٹ ہے وہ ٹورڈز پاکستان جلدی سے اس لون کی فیسلٹی کو اپروو کرنے کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. یاب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی جانب سے جیسے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا تھا اور اب سعودی عرب کے ساتھ بھی بات چیت کی گئی ہے, تو کتنا جلدی یہ پروسیس ہو سکے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف نے بورڈ میٹنگ تو اناؤنس کر دی ہے اور ان کے جو اپنے نارمن کلیچرز ہیں, جو ان کے پروسیڈیرز ہیں, اس کو فالو کرتے ہوئے, مگر ایک پازیٹیو جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا انٹرنیشنلی, جو ریجنلی اینڈ گلوبلی, وہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری اکانومی کے لیے پازیٹیو ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کتنا دیر پا امپیکٹ ہوگا؟ کتنا کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا دیر پا, کتنی دیر تک یہ امپیکٹ سٹے کرے گا؟ فار دی انٹرم گیپ پیریڈ یہ بڑا اچھا رہے گا امپیکٹ جی. اور جو انٹرم گیپ پیریڈ ہے, جس طرح کے لوننگ اور فیسلٹی ہے 1.2 بلین کی, دین چائنا نے 2 ارب رول اوور کر دیا ہے, تو جو سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای جب دیں گے تو اس کا امپیکٹ لانگر رن میں نمایاں ہونا شروع ہو جائے گا فرام سپٹمبر آنورڈس. اچھا, اگر تھوڑی سی سٹاک مارکیٹ کی بات کر لی جائے اسی حوالے سے, تو ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 دن میں سٹاک مارکیٹ کچھ بہتر ہوئی ہے. پرسوں 800 پوائنٹس, کل 300 پوائنٹس, اور آج بھی کچھ تھوڑا سا اوپر گئی ہے. تو کیا اس سارے معاملے کے بعد پچھلے دنوں میں کوئی 8 مہینے پہلے 47,000 پوائنٹس کو ٹچ کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد سٹاک مارکیٹ دوبارہ وہاں تک جا پائے گی؟ بالکل جی. دیکھیے جو پریزنٹ گورنمنٹ کی رجیم ہے شہباز شریف کی سپریمیسی میں, اور ان کے ساتھ نفتا نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور پلس ٹو ایڈ دا گلو آن جو آرمی چیف کا کانٹیکٹ ہے, یہ بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور بڑا پازیٹیو ہے, بڑا پریگمیٹک اپروچ ہے یہ. تو آئی فیل اینڈ آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ یہ لانگر رن میں اچھا ثابت ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو اسٹاک ایکسچینج ہے, جو اسٹاک کا انویسٹر ہے, وہ اوورسی کرتا ہے, سچویشن کو دیکھتا ہے. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے دیٹ ڈز ناٹ سوٹ اینی اکانومی, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے اور ریجنل کنٹریز ہوں. تو آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا. جی, یاور عرفان صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آرمی چیف کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشی میدان میں صورتحال میں بہتری آئے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ دیکھیے, پاکستان کی چونکہ اقتصادی مشکلات زیادہ ہیں, تو اس لیے آرمی چیف نے بھی پہلے امریکہ کے سینئر آفیشل سے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی تھی. آج بھی انہوں نے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ جو پاکستان کو انٹرنیشنل فائنینشیل سپورٹ ملنی ہے آئی ایم ایف سے, سعودیہ سے, یو اے ای سے, اس کے لیے راستہ ہموار کیا جائے. اس سے ایک بات بھی انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ, جو گورنمنٹس ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, ان کو پاکستان آرمی پر اعتماد ہے کہ یہ ایک ایسا اسٹیبل انسٹیٹیوشن ہے جو کہ جو پیسے کو صحیح استعمال میں جو ہے وہ گارنٹی دے سکتا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. پاکستان کی جو اقتصادی مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی اگر آئی ایم ایف کی فنڈنگ مل جائے, جو کہ ہمارا خیال ہے کہ اس مہینے کے اختتام سے پہلے یہ ہو جائے گا. اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے ممالک سے بھی کچھ فنڈنگ جو ہے وہ ملے گی. تو اس کے جو پاکستان کے میکرو لیول کے اکنامک ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے میں کچھ آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, یاور عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو راجن پور لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم شیخ سرین سے خطاب کر رہے ہیں. اور جو یہاں پہ اموات ہوئی ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, ان کے انشاءاللہ جو مالی امداد صوبائی حکومت بھی کرے گی یا انہوں نے کر دی ہوگی, اور وفاق کی طرف سے میں نے 10 لاکھ روپے فی کس کا جو اللہ کو پیارا ہو گیا اعلان کیا ہے. اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ 2.5 لاکھ روپیہ ان کو ہم مالی امداد دیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی متبادل نہیں ہے جن کی پیارے چلے گئے, لیکن بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے. ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی طریقے سے جو یہاں پہ
फसलात का नुकसान हुआ है और माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है, उसका बाकायदा जॉइंट सर्वे अपना किया जाएगा। मुझे यहाँ की डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने इनिशियल सर्वे कर लिया है और मैंने चेयरमैन NDMA जनाब जनरल अख्तर नवाज साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैंने गुजारिश कर रखी है कि वो चारों सूबों में सूबाई PDMAs के साथ मिलकर जॉइंट सर्वे करेंगे और इंशाअल्लाह फिर हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ये जो जानें चली गई या ज़ख्मी हैं उनको सूबाई हुकूमत अलहदा तौर पर उनके लिए इमदादी रकूम का इंतज़ाम कर रही है और हम वफाक में मैं अलहदा तौर पर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। जो मकानात गिर गए हैं या फसलें जो तबाह हुई हैं उसके लिए जो तखमीना जात जो बन गए हैं, सर्वे हुए हैं, उन हवालों से इंशाअल्लाह हम सूबाई हुकूमतों में, चाहे वो पंजाब में हैं या बाकी सूबों में हैं, उनके साथ मिलकर एक फार्मूला बनाएंगे और इंशाअल्लाह आपके घरों की जो तामीर है, हमने जो कच्चे घर हैं या पक्के घर हैं उनकी तमीज़ ख़त्म कर दी है। जो घर मुकम्मल तबाह हुए हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं उनको 2 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम दी जाएगी जितना वो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुआ है। ये इंशाअल्लाह रकूम आपको बहुत जल्द आपके हवाले कर दी जाएंगी और इसी तरह जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करके इंशाअल्लाह जॉइंट सर्वे, यानी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जॉइंट सर्वे करके हम फिर एक फार्मूला बनाएंगे और वो आपको जिस तरह 2010 के सैलाब में, यहाँ आपको याद होगा ये राजनपुर, ये रुझान, मैं हर जगह दिन रात फिरता था और फिर आपको जब तक कि आपके घर आबाद नहीं हो गए, आप खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो गए, आपको जब तक आपको बीज ना मिल गया, आपको राशन नहीं मिल गया, आपके घर तामीर नहीं हो गए, मैं दिन रात इन्हीं इलाकों में फिरता था। आपको अच्छी तरह याद होगा। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी आपको फ़िक्र न करें, अल्लाह ने चाहा तो जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होगा हम दिन रात आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर दोबारा अपने घरों में आबाद किया जाएगा। लेकिन जो तवीलुल मियाद और जो मिड टर्म जो आपने जो बातें की हैं, मंसूबे, वो हम इंशाअल्लाह उसको लेंगे ताकि हर साल या हर दूसरे तीसरे साल जो तबाही आती है उस तबाही का तदारक किया जा सके। इंशाअल्लाह ये मनसूबाबंदी सूबाई हुकूमतें करेंगी, हम भी उनके साथ मिलकर पूरी तरह हाथ बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह आपके ये जो मुश्किल है इसको हल करेंगे। तैयब ड्रेन जो बनी उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, मगर जो मुझे अभी रास्ते में रियाज मज़ारी साहब बता रहे थे कुतुब ड्रेन, इनका कहना है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहरहाल वो रुक गई है। उसको जी चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। उसका जो डिज़ाइन था या उसकी जो डायरेक्शन थी उसमें क्या खामियां हैं उसकी वो इंक्वायरी करके तो उसका और फिर उसको आप जो सही तरीके से उसको मुकम्मल करवाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो और ऐसा ना हो कि एक छोटे इलाके को फ़ायदा और बाकियों को नुकसान हो। तो वो मेहरबानी करके कामरान साहब उसके लिए आप पूरी तनदेही से काम करें। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी। राजनपुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रुझान में सैलाब मुतासरीन से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब तक आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द रकूम आपके हवाले कर दी जाएंगी और आपके घरों को भी तामीर किया जाएगा और जो ज़ख्मी हुए हैं और जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी इमदादी रकम दी जाएगी। ये रकम कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती जब किसी का प्यारा इस दुनिया से चला जाए।